بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ حضرت مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف کی حاضری کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب جبرائیل علیہ السلام کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جانب بیٹھا کرتے تھے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام مسجد کو خالی کروا کر صفائی کیا کرتے تھے تو حضرت مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی میں مصروف ہو جایا کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے تھے۔ آدھی رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں لمبے لمبے سانس لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک سونگھا کرتے اور خوب نعتیں پڑھا کرتے، خوب نعتیں گنگنایا کرتے۔ پھر ایک مرتبہ عید کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے باداب کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج عید کا دن ہے، ماں باپ بھی اپنے نالائق بچوں کو عیدی دیتے ہیں عید کے دن، تو لہٰذا اس نالائق گنہگار امتی کو بھی عیدی عنایت فرما دیجیے۔ حضرت مولانا شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اہل عرب کے طریقے کے مطابق پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، اس کے بعد حضرت حمزہ کے مزار پر حاضر ہوا اور ان دونوں حضرات سے سفارش کروا کر پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چنانچہ جب رات کو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر جا کر سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ دیکھا کہ ایک سنہری تختی ہے جو چمک رہی ہے، اس پر ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے محمد شفیع لکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس پر بہت خوش ہوا اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ قریب ہی قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ وظائف میں مشغول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے کہے بغیر مجھ سے فرمایا کہ مولانا آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مبارک ہو، کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تھا؟ میں نے عرض کی جی عیدی مانگی تھی، تو فرمایا کہ آپ کو عیدی مل گئی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنہری تختی لوح عطا کی ہے جس میں میرے خاص غلاموں کے نام اور عاشقوں کے نام موجود ہیں، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص غلاموں کی فہرست میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھ لیا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دکھلا بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمیں بھی خوب کثرت سے، محبت سے، توجہ سے، ادب سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔